السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہر بیماری کی دوا اور شفا بھی نازل فرمائی۔ چنانچہ آقائے دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٍ، ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا نازل کی ہے، پیدا کی ہے۔ کورونا بھی ایک بیماری ہے جو بہت ہی موذی، خوفناک اور جان لیوا ہے۔ کورونا سے پہلے دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں آئی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو اور اس کی دوا بھی دستیاب و موجود نہ ہو، مگر اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کی ویکسین تیار ہو گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ویکسین 95% کامیاب ہے، مگر اب اس ویکسین کو لے کر مسلمانوں میں سوشل میڈیا پر ایک بحث یہ چھڑ گئی ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دونوں طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناجائز کہنے والوں کی سب سے بڑی اور وزنی دلیل یہ ہے کہ اس ویکسین میں خنزیر کی چربی ملائی گئی ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ سامعین کرامی، اس ویکسین کے استعمال کا فیصلہ علماء اسلام کو کرنا ہے کہ وہ جائز ہے، ناجائز ہے، عوام کو لگانا چاہیے، وہ ویکسین لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ خود سے کوئی فیصلہ نہ کر کے علماء اسلام کی طرف رجوع فرمائیں۔ البتہ اس بارے میں بریلوی مکتبہ فکر کے سب سے بڑے مدرسہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کے مفتی گرامی قدر حضرت مولانا بدر عالم صاحب مدد اللہ العالیہ کا فتویٰ آیا ہے، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اضطراری حالات میں چونکہ حرام اشیاء کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اس ویکسین سے اگر انسانی جان بچ سکتی ہو تو اس کا استعمال جائز ہوگا، اور حضرت والا نے اس ویکسین کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اسی طرح کا ایک فتویٰ UAE فتویٰ کونسل کا بھی ہے، جس کے صدر شیخ محترم عبداللہ بن بیا ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ اگر اس میں خنزیر کی جیلاٹین موجود بھی ہو تو اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ اسے ہم غذا کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور کورونا سے بچاؤ کی جب کوئی دوسری تدبیر اور صورت اور دوا نہ ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ انفرادی طور پر ہمارے ملک کے بہت سے علماء کرام کے بیانات سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ ان بیانات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء اسلام کا رجحان بھی یہی ہے کہ عند الضرورت اس کا استعمال درست ہوگا۔ البتہ دارالعلوم دیوبند نے اس بارے میں ابھی تک کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے۔ آئیے سائنسی نقطہ نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کورونا کی ویکسین میں خنزیر کی جیلاٹین ہے یا نہیں۔ دیکھیے، عام طور سے جتنی ویکسین بنتی ہے، چاہے وہ جانوروں کے کاٹ کھانے کی ویکسین ہو جسے ریبیز کہتے ہیں، پیلے بخار، چھوٹی چیچک، اور بچپن میں بچوں کو دی جانے والی اکثر ویکسین میں جیلاٹین ہوتی ہے۔ یہ جیلاٹین خنزیر کی بھی ہو سکتی ہے اور دیگر جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے، اور سالوں سال سے یہ ویکسین ساری دنیا میں استعمال کی جا رہی ہے۔ کورونا ویکسین کے بارے میں اس کے اجزاء پر مایو کلینک، جو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین اسپتال ہے، اس کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی ٹیسٹ رپورٹ کو شائع کیا ہے۔ ان کی ویب سائٹ پر یہ چیز موجود ہے۔ تحقیق کے بعد انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ فائزر کمپنی اور میراڈونا کمپنی امریکہ کی ویکسین میں کسی قسم کے جانور کا کوئی جز نہیں ملایا گیا ہے اور اس میں جیلاٹین وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک ریسرچ یونیورسٹی آف مشیگن کے میڈیسن ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر کورونا کی اس دو کمپنیوں کی ویکسین کا تحقیقی جائزہ پیش کیا ہے کہ فائزر کمپنی اور امریکہ کی میراڈونا کمپنی کی ویکسین میں کسی قسم کا جو ہے جانور کا کوئی جز نہیں ملایا گیا ہے۔ یہ ساری معلومات مشیگن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اور مایو کلینک کی ویب سائٹ پر موجود ہے، جہاں سرچ کر کے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔
دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ فائزر کمپنی کی ویکسین پورے طور پر مسلمانوں نے بنائی ہے. اسی طرح سے میراڈونا کمپنی کی ویکسین بنانے میں مسلمان شریک رہیں، اور کسی مسلمان سے یہ امید رکھنا کہ اس نے خنزیر کی چربی کی ملاوٹ کی ہوگی ایک بہت ہی بعید چیز ہے. البتہ چین اور روس نے جو ویکسین بنائی ہے اس کے بارے میں کسی طرح کی معلومات نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس میں جیلاٹین ہو اور ہو سکتا ہے اس میں جیلاٹین نہ ہو. افسوس کہ مسلمانوں کے پاس ان چیزوں کی تحقیق کے لیے کوئی اعلیٰ پیمانے کی لیبارٹری موجود نہیں. اس لیے ہمیں انہی کی باتوں کو ماننا ہوگا جنہوں نے یہ ویکسین بنائی ہے. یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اب اس ویکسین سے بچنا دشوار ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اب جو بھی سفر ملکی اور غیر ملکی ہوں گے اس میں ویکسین کی سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی ہوگا، چاہے وہ سفر حج عمرہ کا ہی کیوں نہ ہو. بغیر ویکسین کی سرٹیفکیٹ کے اب سفر دنیا میں کرنا ممکن نہیں ہوگا. ان سارے فتاووں اور تحقیقات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اکثر لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں. دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی عطا کرے. آمین یا رب العالمین.